السلام علیکم، میں ہوں سہیل شہزاد۔ سنا تھا کہ پیار میں لوگ حدیں پار کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی جوڑی کشمالہ اور عثمان جنہوں نے حدوں کی بھی حدیں پار کر دیں۔ یہ دونوں لاہور کے رہائشی ہیں۔ 2017 کے اندر یہ ایک اکیڈمی میں پڑھتے تھے، وہاں ان دونوں کو آپس میں پیار ہو گیا۔ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے والدین نہ مانے اور ان کی مختلف جگہ پر شادی کر دی گئی۔ ان دونوں کا آپس میں رابطہ ہوا اور ان دونوں نے ایک پلان بنایا، اور ایک نے اپنی بیوی کو اور لڑکی نے اپنے خاوند کو ٹھکانے لگا دیا۔ جی دوستو، انہوں نے مار دیا دونوں کو۔ پولیس نے جب انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے تقریباً اس کو نیچرل ڈیتھ قرار دے دیا اور یہ دونوں آزاد ہو گئے۔ ان کے والدین دوبارہ نہ مانے اور ان کی مختلف جگہ پر پھر سے شادی کر دی گئی۔ ایک کی اپنے تایا کے بیٹے سے اور لڑکے کی اپنی چچا کی بیٹی سے شادی کر دی گئی۔ ان دونوں نے آپس میں دوبارہ رابطہ کیا اور اس دفعہ مختلف پلان بنایا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کچھ عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاتا ہوں، اور لڑکی نے کہا کہ میں اپنے خاوند سے ڈیورس لے لیتی ہوں، پھر ہم آپس میں شادی کر لیں گے، کیونکہ یہ دنیا ویسے تو ہمیں شادی نہیں کرنے دے رہی۔ لیکن اس دفعہ عثمان ڈر گیا اور اس کو لگا کہ یہ لڑکی بڑی خطرناک ہے، جس نے اپنے سابقہ شوہر کو مار دیا اور اب میرے ساتھ پتہ نہیں یہ کیا کرے گی۔ اور وہ اس لڑکی کے ساتھ بھی رابطے سے نکل گیا اور اس بالکل منظر سے غائب ہو گیا۔ کشمالہ کو غصہ آیا اور وہ پولیس میں چلی گئی، اور اس نے وہاں جا کر اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ میں نے اپنے سابقہ شوہر کو اور عثمان نے اپنی سابقہ بیوی کو قتل کیا ہے۔ پولیس نے کشمالہ کو وہیں پر گرفتار کر لیا اور عثمان کو بھی کچھ ہی عرصے بعد گرفتار کر لیا۔ دونوں کے بیان ہو گئے۔ اس لڑکی سے مزے کی بات جب دوبارہ پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے اب بھی اگر موقع ملا تو میں عثمان سے شادی کروں گی۔ اور جب عثمان سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اب اس لڑکی سے کبھی دوبارہ شادی نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ، یہ سٹوری آپ کے سامنے رکھنے کا جو ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میرا والدین سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کے بچے آپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو آیا ان کی خواہش کو کنسیڈر کیا کریں۔ آپ کی ایک نا کی وجہ سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں اور معاملات بھی کہاں تک پہنچ گئے اور بہت خراب ہو گئے۔ اگر آپ ہاں کر دیتے تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے اور یہ دونوں انتہائی قدم نہ اٹھاتے۔ جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ وہ غلط فیصلہ کر رہا ہے تو آپ اس کو یہ فیصلہ کرنے دیں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ وہ اپنی شادی کرنے کا اختیار رکھتا تو ہے نا۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کا جہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کے نصیب میں بہتر ہوگا؟ کیا آپ نکاح نامے کے اوپر یہ لکھ کر دیں گے کہ اس کا نصیب اس شخص کے ساتھ بہتر ہوگا جہاں پر آپ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ نصیب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، وہ تو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور میں اس والد کو یا اس باپ کو یا اس ماں کو اصل ماں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ جہاں پر بچوں میں سے بھی جو لڑکا ہوتا ہے اس کی جو خواہش کا اظہار ہوتا ہے، جو اس کو پریورٹی ملتی ہے، جو اس کو مانا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں لڑکی کی بات کو نہیں سنا جاتا۔ لڑکے جہاں پر کہتے ہیں ان کی اکثر موسٹ آف دی ٹائم وہیں پر شادی کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لڑکیوں سے پوچھنے کا رواج بالکل نہیں ہے، جو کہ ہمارا اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ جب آپ نکاح کرنے لگیں تو آپ اپنے بچوں کو بلا کر ان سے ان کی مرضی پوچھیں۔ ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ سے پوچھا تھا، تو آپ نعوذ باللہ یا معاذ اللہ اپنے نبی سے تو بڑے نہیں ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو بلا کر اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ تو میری آپ سب سے التجا ہے کہ اپنے بچوں کی خواہش کو عزت دیں اور ان کی خواہش کا احترام کریں، ورنہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ تھینک یو آل۔